یعنی چوتھے امام کے زمانے تک جو شیعہ تھا اس کو نہیں پتا تھا حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، نماز کی ترتیب کیا ہے، وضو کی ترتیب کیا ہے۔ یہ محبت تو اہل بیت سے رکھتے تھے، لیکن فقہی تربیت آپ کے پانچویں امام کے زمانے سے شروع ہو گئی کہ ان کی فکری تربیت کی جائے، ان کی فقہی تربیت کی جائے، باقاعدہ وہ احکام بتائے جائیں جو احکام جو دین کی شکل میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، تو معصومین تربیت کرتے تھے۔ کسی کو حدیث سکھا کے بھیجتے تھے، کسی کو فقہ سکھا کے بھیجتے تھے، کسی کو بحث امامت سکھا کے بھیجتے تھے، کسی کو بحث علم کلام سکھا کے بھیجتے تھے، کیونکہ چھٹے امام کے زمانے میں عجیب عجیب سے فرقے وجود میں آ گئے۔ ایک مرتبہ تو میں نے کہا کہ حاکم جابر بھی ہو، حاکم فاسق بھی ہو، کالا حبشی غلام بھی ہو، آپ اس کے خلاف نہیں اٹھ سکتے۔ اب جب حدیث بیچ میں آ گئی تو یہ مسجدوں میں بیٹھ کے بحث کرتے تھے، ارے رسول خدا نے یہ کیسے بول دیا کہ حاکم فاجر بھی ہے، آپ قیام نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں پہ مکتب جبر نے جنم لیا، تو کہتے تھے دیکھو اگر فلاں صاحب حاکم ہیں، اللہ کو علم ہے کہ نہیں؟ اللہ کو علم ہے، مطلب یہ سب کچھ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے بیچ میں آنے والے؟ پھر یہاں اہل بیت نے کہ فرمایا نہ جبر ہے نہ مکمل اختیار ہے بل امر بین الامرین۔ اہل بیت نے فکر کو پھیلایا، لوگوں کی فکر سازی کی، وہ غلام جو چوتھے امام نے آزاد کیے وہ جا کے امام کے شاگرد بنے۔ پھر پانچویں امام نے اپنے بیٹے کو بھیجا، 3-4 سال وہ شہر کاشان میں رہے، ان لوگوں کی تربیت کی۔ پھر جب حکمرانوں کو پتہ چلا، علماء فرماتے ہیں ان کی شہادت بالکل ویسے ہوئی جیسے امام حسین کی شہادت۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے، مرعشی نجفی کے زمانے میں جب بھی ایران جائیں تو کاشان ضرور جایا کریں ان امامزادے کی قبر پر، ان کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ بالکل اسی طرح پیاسے، بالکل اسی طرح ان کا سر قلم کر دیا گیا، اپنے ساتھیوں کی طرح شہید کیا گیا، جیسے عبدالعزیز حسنی تہران میں ہیں جن کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے۔ معصومین کبھی بھی اپنے قوانین پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، کہ فرماتے ہیں جب اہل رے 11ویں امام سے ملنے گئے تو کئی دنوں تک امام نے باہر کھڑا کر دیا، نہیں ملے اپنے شیعوں سے، اتنے دنوں کے بعد کھڑے رہے۔ جب وقت ملاقات آیا تو امام نے فرمایا کہ مولا آپ ہم سے کیوں نہیں مل رہے تھے؟ امام نے کہا جب ہم نے اپنا نمائندہ شہر رے میں بھیجا ہوا ہے تو یہاں مجھ سے ملنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ مطلب تم شیعت کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ ہم نے سب کچھ سکھا کے ان کو وہاں پلانٹ کر دیا ہے، جو کچھ وہ کہے وہ سمجھو کس کا حکم ہے؟ ہمارا حکم ہے۔ کئی ایسے وکیل بھی مولا کے ملتے ہیں جنہوں نے 10 سال 12 سال معصوم کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن مکتب تشیع کے لیے کیا کر رہے تھے؟ کام کر رہے تھے۔ ایک مضبوط سسٹم اہل بیت نے بنایا۔ آغا مرعشی نجفی کے زمانے میں یہ جو امامزادے ہیں پانچویں امام کے فرزند، کہتے ہیں جہاں پہ ان کا مزار ہے زمین کا تنازع ہو گیا، کیونکہ موقوفات بہت تھے۔ عادت ہے ایران میں کہ مثلا اکثر لوگ اپنی زمینوں کو وقف کرتے ہیں۔ یہ خود جناب معصومہ قم کی جہاں قبر ہے یہ باغ تھا کسی مومن کا، جب بی بی آئیں تو انہوں نے سارا باغ بی بی کو کیا کر دیا؟ عطیہ کر دیا، اور اسی باغ میں جناب فاطمہ معصومہ کی کیا ہے؟ قبر موجود ہے۔ تو ان کے موقوفات تھے، زمین کے مسائل ہوئے، لہٰذا انہوں نے پوری جو ان کا مزار ہے، ان کے آفیسز ہیں، سب میں ڈھونڈا، ان کو وہ کاغذات نہیں ملے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو دیوار ہے اس کے پیچھے بھی ایک جگہ تھی، ہو سکتا ہے وہاں پہ کاغذات پڑے ہوئے ہوں۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے تھوڑا سا دیوار کو توڑا تو انہوں نے دیکھا کہ اندر نیچے سیڑھی ہے اور باقاعدہ کوئی اندر نیچے جگہ ہے۔ تو ایک بندہ نیچے گیا، اس نے جا کر دیکھا تو باقاعدہ سے وہاں پہ 22 یا 24 تابوت پڑے ہوئے ہیں۔ یہ خوف کے مارے باہر نکل آیا۔ پھر انہوں نے آغا مرعشی نجفی کو بلایا، قبلہ ہم نہیں جا پا رہے، آپ آ جائیں۔ آغا مرعشی نجفی آئے، کیونکہ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، وہ سیڑھی سے اترنے پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں باہر بیٹھا ہوں۔ اپنا ایک امین انہوں نے ساتھ بھیجا کہ اندر دیکھ کیا اندر کیا ہے۔ کہتے ہیں جب ہم اندر گئے تو سارے تابوتوں کے دروازے بند تھے، 3-4 تابوت تھے جن کے دروازے آدھے سے کھلے ہوئے تھے، اور تابوت کے اوپر تابوت تھا، عجیب سی خوشبو وہاں پر۔ کہتے ہیں ہم نے جب وہ دروازہ ہٹایا تابوت سے تو ہم نے دیکھا صحیح سالم جسم پڑے ہوئے ہیں، ان کے بدن پہ زخم ہیں لیکن جسم بالکل صحیح سالم پڑے ہوئے ہیں۔ کہ ہم آپس میں اتنی آہستہ بات کر رہے تھے گویا کہ یہ سو رہے ہیں، کہیں ہماری باتوں سے جاگ نہ جائیں۔ یہ معجزہ مرعشی نجفی کے زمانے میں۔ پھر یہ واپس آئے،
وہاں پہ ایک تختی لگی تھی, وہاں پہ تاریخ لکھی تھی, کب شہادت واقع ہوئی, کیا ہوا, کس نے وقف کیا, وہ ساری چیزیں وہاں پہ پڑی تھیں. وہ چیزیں یہ باہر لے کر آئے, لیکن بحکم آغا مرعشی نجفی اس دیوار کو وہیں بند کر دیا گیا. اس دن کے بعد وہاں اندر کوئی بھی نہیں گیا. یہ معجزائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, اتنی کرامات ان کے فرزندوں میں ہوتی تھی کہ دشمن وہاں سے اٹھ کے آتا تھا اور یہاں آ کے ان کو کیا کرتا تھا, شہید کرتا تھا. اتنی تیزی سے امام زادوں کا ایران کی طرف آنا, افغانستان کی طرف آنا, سفر کرنا, 20,000 کے قریب آل رسول اس خطے میں آئے ہیں صرف مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پھیلانے کے لیے. خود آپ دیکھیں کہ اتنا پاور آ جاتا ہے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عوام کے اندر اتنی بڑھ جاتی ہے, جبکہ اہل بیت کے پاس حکومت نہیں, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی آفیشل ایسا سسٹم نہیں کہ جہاں سے اکنومیکل پاور بڑھے, لیکن خود ایک سسٹم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے چھٹے امام کے زمانے میں جو خمس دیا جاتا تھا وہ خمس غنائم تھا. خمس غنائم مثلا کسی کو بہت بڑا ارث ملا, فلاں رشتہ دار مر گیا, اولاد نہیں تھی اس کی, سارا آپ کو ایٹ اے ٹائم پیسہ مل گیا تو اس کا خمس نکلتا تھا. کئی لوگ تھے جو جنگوں میں ان کو مال ملتا تھا, اس میں سے ایک فرقہ ملتا ہے اپنا احواز کی طرف, ایک جنگ میں وہ شریک ہوئے, بہت زیادہ پیسہ ملا, تو امام نے خصوصی طور پہ خط بھیجا کہ یہ جو تم نے کمایا ہے یہ خمس ہماری طرف بھیج دیا جائے. یہاں پہ ایک مشہور واقعہ ہے والی بحرین کا, یعنی وقت کے حاکم کے پاس جب غریب جاتے تھے پیسے لینے کے لیے تو کہتے ہیں ہارون ان کو دیتا تھا 15 درہم, اور امام موسیٰ کاظم کے پاس جب فقیر آتے تھے مانگنے کے لیے مولا دیتے تھے 150 درہم. حکومت سے زیادہ پیسہ امام موسیٰ کاظم کے پاس. یہ کیوں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کھٹکتے تھے؟ کیونکہ اتنا مضبوط سسٹم اہل بیت نے اکنومیکل بنایا تھا کہ ایک بوڑھی خاتون بھی ہوتی تھی, کبھی اپنی انگوٹھیاں, کبھی اپنا ہار امام کی طرف بھیج دیتی تھی. فرمایا یہ نظام ہے کہ ولایت نہیں چل سکتی جب تک نظام خمس نہ ہو. ولایت نہیں چل سکتی. کیوں آئے ولایت کے ساتھ اللہ نے ذکر زکوٰۃ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ چلیں گے. آج دشمن کیوں اجتہاد کا دشمن بن چکا ہے؟ آج کیوں کوشش کی جا رہی ہے کہ نظام خمس کو تباہ کیا جائے؟ کیونکہ پتہ ہے اگر خمس ہے تو نظام تشیع بھی چلتا رہے گا, آپ کے حوزے چلتے رہیں گے, آپ کے مدارس چلتے رہیں گے. وہ ایک فیکٹری ہے جو علماء بناتی ہے اور لوگوں کی فکر سازی کی جاتی ہے. کیوں پاکستان کا غالباً 70% جو خود کو مولائی شیعہ کہلاتا ہے وہ خمس نہیں دیتا. ابھی ہمارے یہاں شیعہ دن بدن پیچھے جا رہے ہیں. اگر یہی سسٹم مضبوط ہو جائے تو کسی بھی گلی میں ایک غریب شیعہ نہ ملے, ہر گلی میں ایک شیعہ ہاسپٹل ہونا چاہیے, ہر گلی میں ایک مضبوط نظام ہونا چاہیے. یہ وہ نظام تھا, یہ وہ نیٹ ورک تھا جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کر گئے. کہ چھٹے امام کے زمانے میں والی بحرین اہل بیت کا چاہنے والا, اس نے خط لکھا امام کو, کہنے لگا کہ مولا, یعنی 150 درہم کہتے ہیں تقریباً, یعنی 1 درہم غالباً 36 گرام سونا بنتا ہے. اب 150 درہم کتنا بن جاتا ہے؟ کہتے ہیں اس زمانے میں اس کے پاس تھا 7 لاکھ درہم. کہ کچھ دوستوں نے کیلکولیٹ کیا کہ آج کے زمانے میں کریں تو 400 کروڑ بنتا ہے. مولا کو بولا کہ مولا میرے پاس والی بنا ہوں اور حکومت نے کثیر المیعاد میں مجھے پیسہ دیا ہے, کتنا پیسہ میرے حصے میں آیا, اور جس کا خمس بنتا ہے کتنا, 7 لاکھ درہم, اتنا پیسہ اس کے پاس. اور کہا مولا کئی سواری ہیں, کئی اونٹ ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. امام نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. اب کس طریقے سے اتنا پیسہ وہاں سے بحرین سے اٹھا کے کہاں پہنچا؟ امام کے پاس. مختلف قافلوں میں مل جل کے آہستہ آہستہ اونٹوں پہ وہ پیسہ سوار کیا, میرے چھٹے امام کے پاس آیا. کہتے ہیں جب سارا پیسہ امام کو دیا, امام نے کہا ہم نے تم سے خمس کیا کر لیا, لے لیا. اور پھر کہا کہ یہ سارا پیسہ میں تجھے واپس کر رہا ہوں. 7 لاکھ لیا, پھر امام نے اسے 7 لاکھ واپس کیا. کہا کہ تم نے ہمیں راضی کیا, ہمارا حق ادا کیا, اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں خدا تجھے جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا کرے. اب لوگ سمجھتے تھے کہ مولا واپس کر رہے ہیں, ایسے ہی کر رہے ہیں واپس. 7 لاکھ لے لیتے, غریبوں میں تقسیم کرتے, مولا اسے کیوں دے رہے؟ باقاعدہ ایک ترتیب ہوتی تھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی. اسے واپس کیا تاکہ واپس بحرین جاؤ اور یہ پیسہ ترویج اور تبلیغ مکتب کے لیے کیا کرو, استعمال کرو. تبھی آپ کو نظر آتا ہے کہ بحرین میں 80% آج کیا ہیں, مکتب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. کہ اگر 2 مومنوں میں جھگڑا ہوتا تھا, کہ میں نے شاید اس دن بتایا, تو مولا کا ایک وکیل تھا ان کے بیچ میں آ گیا, فیصلہ کروایا کہ ایک داماد تھا, ایک سسر تھا, بیٹی مر گئی, ارث کسی کو کہاں سے ملا, تو آپس میں لڑ پڑے کہ یہ پیسہ میرا, وہ کہنے لگا یہ پیسہ میرا. بڑی تک و دو کر کے ان کا جھگڑے کو 600 درہم تک لایا. اختلاف بہت زیادہ تھا, 600 درہم تک دونوں راضی ہوئے کہ ایک جناب نے 600 درہم دینے ہیں. تو مولا کے اس چاہنے والے نے کہا دیکھو 600 درہم تم دونوں میں سے کسی نے دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میں تمہاری طرف سے ادا کرتا ہوں.
اپنی جیب سے انہوں نے 600 درہم دیے، لیکن کہا ایک شرط پہ دے رہا ہوں کہ جب یہ 600 درہم لے لو، جھگڑا ختم ہو جائے تو تمہیں حق نہیں ایک دوسرے کے خلاف لوگوں میں بیٹھ کے باتیں کرو۔ میں نے کہا نا اس نیٹ ورک کو اہل بیت نے ایسا بنایا کہ شیعہ کے خلاف بات نہ کرے، پر میں کبھی ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کرنا۔ اور یاد رکھنا یہ جو 600 میں نے تجھے دیے اپنی جیب سے نہیں دیے، جعفر صادق نے مجھے دیے ہیں، کہیں پہ دو شیعہ لڑیں تو ان کے آپس میں اتحاد کرواؤ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یعنی اس پیسے کو شیعوں کے آپس میں اختلافات، ان کی دوریاں، ان کی پریشانیاں، ان کا فقر، تاکہ یہ سسٹم سے الگ نہ ہو۔ میں نے کہا نا سسٹم کا معیار کیا، سسٹم جہاں سے فیڈ لیتا ہے وہ کیا ہے؟ عقل اور حکمت۔ سسٹم کو چلانے والے اہل بیت اور قرآن۔ سسٹم کا قانون امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ افراد کا آپس میں تعلق محبت اور نفرت۔ محبت اور نفرت کی بنیاد کیا بنی؟ یہی محبت اہل بیت اور قرآن۔ انی سلم لمن سالمکم۔ اب اس سسٹم میں رہو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ظہور امام زمانہ۔ اور ظہور کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ کائنات میں عدل اور انصاف بھر جائے گا۔ تو اس سسٹم کے افراد اگر آپس میں جڑے رہنا چاہتے ہیں تو اہل بیت نے کمپلیٹ آپ کو نظام دیا، اکنومیکل نظام دیا۔ کسی بھی مسلمان کے فرقے کے پاس چلے جائیں، اتنا مضبوط اکنومیکل سسٹم نہیں ہے جتنا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ شیعوں کو دیا ہے۔ اب یہ اور بات ہے انسان خود عمل نہ کرے تو اس قوم کو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ مضبوط ترین سسٹم دیا، مختلف زمانوں میں وکیلوں کی طرف رجوع کرانا، مختلف زمانوں میں اپنے شیعوں سے ملنا۔ امام ہادی کا زمانہ یعنی چھٹے امام نے خمس غنائم، اکثر روایت خمس غنائم کی۔ امام جواد کا جب زمانہ آیا تو امام نے خمس مکاسب کا حکم دیا۔ مطلب شیعہ زکوٰۃ بھی تو دیتے تھے نا، بکریوں سے، اونٹوں سے، گندم سے، کشمش سے، کھجور سے زکوٰۃ آتی تھی۔ خمس نکالتے تھے غنائم سے، جنگی اموال حاصل کیے، بہت بڑا ارث ملا، اچانک سے بہت بڑا پیسہ ملا، حکومت نے کوئی بہت بڑی خرچی دے دی، اس سے نکال دیا۔ امام جواد کا جب زمانہ آتا ہے تو امام اب خمس کے دائرے کو کیا کرتے ہیں؟ وسیع کرتے ہیں، اور مولا کے اسی حکم کے پاس فوراً امام جواد کی کیا ہو جاتی ہے؟ شہادت ہو جاتی ہے۔ حکومت پریشان ہو گئی کہ ہم خمس غنائم سے پریشان ہیں، انہوں نے خمس مکاسب بھی لگا دیا۔ مطلب اب جو کمائے گا اور کمائی کی جو بچت ہوگی، خمس مکاسب جو کسب کرتا ہے، جیسے آپ نوکری پیشہ یا مختلف لوگ ہیں جو پیشہ یا بزنس مین ہیں، آج کوئی جنگ تو نہیں کہ آپ غنائم حاصل کریں، آج تقریباً ہم میں سے لوگ خمس مکاسب دیتے ہیں۔ تو جب امام نے یہ فتویٰ دیا تو امام کو کیا کرا دیا؟ شہید کرا دیا۔ بیٹی بھی اس لیے دی، کہتے ہیں عرب میں اتنی دھوم دھام سے شادی، بہت بڑی شادی کروائی مامون نے۔ دیکھا امام جواد چھوٹے ہیں، اپنی بیٹی دے دوں گا، اپنی نگرانی میں بڑا کروں گا، ایک گھر دیا اپنے محل کے ساتھ، مولا کو وہی رکھتے تھے، مطلب میں تربیت دوں گا تو ہمارے ماحول میں آئیں گے اور ہم جیسے بن جائیں گے۔ اس کو کیا پتا یہ امام ہے، یہ تربیت الہی یافتہ ہے، یہ مہد الہی میں بڑا ہوا ہے۔ ارے جب موسیٰ فرعون کے دربار میں بڑا ہوا تو موسیٰ جیسا نہ بنا، یہ تو فخر انبیاء ہیں۔ تو امام نے درخواست کی کہ مجھے حج پہ جانا ہے۔ اب کون روکے گا کسی کو حج سے؟ تو کہا ٹھیک ہے آپ حج پہ چلے جائیے۔ یہاں امام مکے گئے، مکے سے مدینے گئے، اب میں واپس نہیں آ رہا، میں نے مدینے میں ہی رہنا۔ ہر جگہ معصومین کو روکتے تھے کہ مومنین سے نہ ملیں، سختیاں، لیکن فرمایا جہاں اجتماع ہوتا تھا مومنین کا معصومین سے ملنے کا، وہ سارے مومنین حج پہ جمع ہوتے تھے۔ اب ایام حج میں آپ کسی کو نہیں روک سکتے، کتنی بھی اسکیننگ ہوتی تھی، کتنی بھی سختی ہوتی تھی، کون معصوم کے گھر میں آ رہا ہے، کون معصوم کے گھر میں جا رہا ہے، وہ نوٹ کرتے تھے۔ لیکن حج میں کیسے نوٹ کریں؟ ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں لوگ، فرزند رسول سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب آخری مرحلہ یہ بنا کہ ان کو حج سے بھی کیا کیا جائے؟ روکا جائے۔ وہ آپ امام ہادی اور امام حسن عسکری کا زمانہ دیکھتے ہیں کہ بالکل معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک فوجی چھاؤنی کے اندر بند کر دیا گیا۔ اب معصومین کو پتا تھا کہ حالات کہاں جانے والے ہیں، لہٰذا انہوں نے وکیل اتنے بنا دیے کہ لوگوں کو اب کم ضرورت پڑتی تھی معصوم سے ملنے کی، اتنا ٹرینڈ کر دیا اپنے وکلا کو۔ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ پیسہ آئے تم نے کس پیسے کو کہاں پر اور کس طرح سے کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ اور یہاں تک کہ بعض لوگ ملنے جاتے ہیں تو اب امام کی ٹریننگ دیکھیے کہ امام پردے کے پیچھے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ بھی کیا ضرورت ہے؟ اب ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اب کون سا زمانہ شروع ہونے والا ہے؟ پردے غیب کا زمانہ شروع ہونے والا ہے۔ کبھی آتے تھے پیچھے بیٹھ کے بات کرتے تھے تاکہ نہ دیکھیں کہ کچھ افراد قم سے جاتے ہیں، یہ میں نے پڑھی تھی روایت، یہاں نہیں دہراؤں گا، بڑے مسائل کریٹ ہوئے تھے کراچی میں، لوگوں نے فائریں کاٹ دی تھی۔ تو وہاں پہ پہنچے
تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام کی گود میں ایک 4 سال کا بچہ ہے گھر میں، وہاں اور کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، کسی کو نہیں پتا یہ بچہ کون ہے۔ امام کے ہاتھ میں ایک سونے کی چیز ہے، اسے پھینکتے ہیں اور یہ بچہ جاتا ہے، پھر لے کے اپنے بابا کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اسے پھینکتے ہیں، اب یہ قم سے آئے ہیں، پھر امام کا بچہ جو ہے وہ لیتا ہے اور گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک سوال تھا جو کسی مبغض نے مجھ سے قم میں کیا تھا، یہاں دہراؤں گا نہیں میں، آپ سن سکتے ہیں، نیٹ پہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں سوال تھا کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ تو ابھی میں نے مولا کو بتایا نہیں کہ میرا سوال کون سا ہے، جو خمس تھا میں نے لا کے سامنے رکھا، ابھی یہ بھی نہیں بتایا کہ کس نے کتنا بھیجا ہے اور کس نے کیا بھیجا ہے۔ تو کہتا ہے ابھی امام حسن عسکری نے کلام نہیں کیا، تو یہ جو بچہ گود میں تھا کہ میں نے کہا کہ مولا کچھ سوالات ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں، تو امام نے کہا ٹھیک ہے یہ بچہ گود میں اس سے پوچھ لو۔ کہ ہم حیرت میں پڑ گئے کہ 4-5 سال کا بچہ ہمیں کیا بتائے گا۔ تو انہوں نے میری طرف، اس بچے نے میری طرف دیکھا کہ تمہیں بتاؤں کبھی تم کیا سوچ رہے ہو، تم فلاں کا سوال سوچ کے آئے ہو اور اس کا جواب یہ جا کر اسے دینا، اور یہ جو گٹھیاں لے کر آئے ہو سونے اور درہموں کی، یہ 4 یہاں پہ رکھ لو، 2 اس کو واپس دینا اور کہنا کہ ہم حرام مال ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور فلاں کو جا کے ہمارا سلام دینا اور کہنا کہ اس کی کمائی بھی حلال کی ہے اور ہم نے اس کا دیا ہوا کیا کیا، قبول کیا، اور یہ پیسے فلاں شہر میں فلاں جناب کو جا کے دینا کیونکہ اس کی زندگی میں کچھ مسائل ہیں، اس کی پریشانیوں کو دور ہونا ہے۔ کہتے ابھی تک بتایا نہیں کہ یہ بچہ کون ہے، لیکن اشاروں سے بتایا بھی جا رہا ہے کہ ہمارے بعد کون ہے۔ یعنی گھر کے اندر جو کنیزیں کام کرتے، اب سرداب امام زمانہ میں جاتے ہیں 4-5 سال مولا یہاں پہ رہیں، گھر کی کنیزوں کو بھی پتہ نہیں تھا 3 سال تک کہ اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس قدر سختی اور نگرانی میں معصومین علیہ السلام نے حفظ جان کی ہے۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صلوات پڑھے مولا کی شان۔ محمد وعجل۔ اس کے بعد پھر نواب اربعہ کا زمانہ، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بغداد میں آپ کا حوزہ، پھر مغلوں کا آنا، پھر مغلوں کو مسلمان بنانا، پھر کس طرح حکومتوں میں شیعہ علماء نے سرایت کی، آغا بہادری مشہور ہیں، کس طرح شاہ عباس کے زمانے میں، مختلف صفویوں کے زمانے میں کس طرح اس حکومت کے نظام کے اندر جا کے انہوں نے مکتب تشیع کے لیے کیا کیا، کام کیا۔ تو یہ پورا نیٹ ورک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ اسماعیلیہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام 6 امام کے بعد الگ ہو گئے، سخت ترین جنگیں ہیں اسماعیلیہ کی حکومت ہائے مرکزی سے۔ کہتے ہیں اسماعیلی اتنے کامیاب کیوں تھے؟ ایک بڑی کتاب لکھی گئی، اسماعیلی ماہر تھے ٹارگٹ کلنگ میں، یعنی بڑے طریقے سے جس فرد کو چنتے تھے حکومت اس فرد کو مار دیتے تھے۔ یہ ساری ٹریننگز، اپنے نظام کو چلانا، اپنی حکومت کو چلانا، یہ اتنی عقل، اتنا فہم، اتنا شعور ان کے پاس کہاں سے آیا؟ کیونکہ 6 امام تک یہ کس کے انڈر رہے تھے؟ اسی نیٹ ورک آف اہل بیت کے اندر رہے تھے، لیکن 6 امام تک آئے، آگے نہیں بڑھے۔ تو وہ 6ٹھی کلاس والے ہیں، آپ 12ویں کلاس والے ہو۔ ترقی یافتہ ایک نیٹ ورک کا حصہ ہو تبھی آپ دیکھتے ہو، کیونکہ آدھا نیٹ ورک رہا نا، آج ان کے اندر وہ ترقی آپ کو نظر نہیں آتی۔ کچھ 5 امامی ہیں، وہ ترقی آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ کو ترقی آج نام و نمود اگر کسی کا ہے تو 12 امام کے چاہنے والوں کا ہے، کیونکہ یہ جو نیٹ ورک ہے یہ کمپلیٹ ورک میں جو افراد ہیں ان کے اندر کچھ صفات ہونی چاہیے۔ جب تک وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، ہم یہ صلاحیت نہیں پیدا کر سکتے کہ ہم امام زمانہ کے صحابی کہلائیں۔ تو شاید کوئی جوان کہے کہ مولانا یہ صفات ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ تو میں کہتا ہوں آؤ کربلا کے میدان میں اصحاب حسین کی صفات دیکھو کہ ان کے اندر کون سی صفات ہے وہ اپنے اندر پیدا کر۔ ہور کیوں بنا؟ حبیب کیوں بنا؟ مسلم ابن اوسجا کیوں بنا؟ نافع ابن ہلال کیوں بنا؟ یزید ابن سبیت امام کا صحابی ہے، کربلا کے میدان میں 10 بیٹے ہیں، صرف 2 بیٹے اس کے ساتھ آتے ہیں، 2 بیٹوں کے ساتھ آ کے اپنی جان کو امام پہ قربان کرتا ہے کہ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں سلام کرتے ہیں، السلام علی یزید ابن سبیت وعلی ولد عبداللہ عبید اللہ، امام سلام کرتے ہیں۔ اس قدر مقام بڑھا کہ فرزند زہرا اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ سلام کر رہے ہیں۔ یہ کون سی صفات ہیں؟ تو ہم نے بتایا ایک بارز ترین ان کے اندر صفت تھی، یہ امام شناس تھے۔ امام شناس بندہ کب بنتا ہے؟ جب صاحب بصیرت بنے۔ جب تک بصیرت انسان کے وجود میں نہ ہو انسان حق شناس نہیں بن سکتا۔ سب سے بڑا فقدان تھا، تقویٰ کا فقدان نہیں تھا، زہد کا فقدان نہیں تھا کہ آج کوئی جوان کہے کہ مولانا میں نے بصیر بننا ہے تو میں کیسے بنوں؟ میں کہوں نماز پڑھو تو بصیر بن جاؤ گے، روزہ رکھو تو بصیر بن جاؤ گے، حج کرو تو بصیر بن جاؤ گے۔ تو شاید یہ جوان رپلائی میں کہے مولانا کہ خوارج کم نماز پڑھتے تھے،
کیا وہ کم حج کرتے تھے؟ کیا ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان نہیں تھے؟ سب کچھ تھا، لیکن ان کے وجود میں بصیرت نہیں تھی۔ فرمایا پہلی بصیرت اخلاقی۔ ہو سکتا ہے کوئی خشک متقی بن جائے لیکن اخلاق کے اعتبار سے زیرو۔ ہو سکتا ہے بہت بڑا نمازی ہو لیکن اخلاق کے اعتبار سے زیرو ہو۔ یہ بصیرت اخلاقی جو اہل بیت علیہ السلام نے سکھائی۔ فرمایا بصیرت اخلاقی اس بندے میں ہوتی ہے، نشانی یہ ہے کہ من کان بصیرن، وہ انسان جو بصیر ہو اپنے عیوب کے لیے، نہ کہ دوسروں کے عیبوں کے لیے۔ بندے بابصیر کی نشانی ہے کہ فرمایا وہ سب سے پہلے اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے، نہ کہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھے۔ ہمارا الٹ ہے، اپنے عیبوں کے لیے آنکھیں بند، دوسروں کے عیبوں کے لیے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اس سے معصومین نے سختی سے منع کیا ہے۔ فرمایا نہیں، عقل مند کی نشانی، عقل الناس وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے اور اپنے عیبوں کو بناتا ہے، وہ دوسروں کے عیبوں میں جھانکنا بند کر دیتا ہے۔ پہلی صفت بصیرت اخلاقی، جلدی عرض کر رہا ہوں۔ دوسری صفت ہے بصیرت سیاسی۔ آج نمازی بن گیا، اخلاق کا اچھا بن گیا، بہترین اخلاق، لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملے، لیکن اس کے اندر سیاسی بصیرت نہیں ہے کہ یہ جو سیاسی اختلافات ہو جاتے ہیں میں نے کس طرف جانا ہے۔ آج امت کو نماز سکھا دی گئی، روزہ سکھا دی گیا، حج سکھا دیا گیا، لیکن ان کے اندر بصیرت سیاسی نہیں ہے۔ کہ میں نے کل عرض کیا کہ بعض ہمارے امامہ پوش مولوی آج یہ بول رہے ہیں کہ آپ جلوس امام حسین میں مثلا فلسطین کا جھنڈا کیوں اٹھا رہے ہو؟ آپ جلوس امام حسین مثلا کسی مرجع کا فوٹو کیوں اٹھا رہے ہو؟ بھئی روزانہ تو کوئی نہیں اٹھاتا نا، کوئی نہ کوئی موقع آتا ہے تب انسان اٹھاتا ہے۔ 1400 سال سے جلوس اٹھا رہے ہیں کہ ہم ہر روز فلسطین کا جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ آج 30,000 لوگ جب وہاں شہید ہوئے ہیں تو کم از کم اس جلوس کے اندر ایک رخ، ایک سمت تو پیدا کی جائے تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ وہ قوم ہے جو مظلوم پرور ہے، یہ وہ قوم ہے جو مظلوموں کے لیے صدا بلند کرتی ہے۔ یہ بصیرت سیاسی نہیں ہے کہ آپ جناب علی اصغر پہ تو رو، لیکن آج جو فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ آواز نہ اٹھاؤ۔ یہ مردہ پرور انسان ہے جس کے وجود کے اندر نہ ضمیر ہے نہ بصیرت ہے۔ میں علی اصغر جو باب الحوائج ہیں ان کی مصیبت پہ جب رو رہا ہوں تو امام حسین میرے اندر ایک احساس کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ تم وہ ہو جو 6 مہینے کے بچوں کی شہادت پہ گریا کرتے ہو۔ اب یہ انسان اگر آج کے کسی بچے کے مرنے پہ نہ روئے تو پھر علی اصغر پہ رونے کا فائدہ کیا؟ جو کل کے یزید پہ تو لعنت بھیجے لیکن آج کے ظالم پہ لعنت نہ بھیجے تو پھر اس لعنت کا فائدہ کیا؟ یہ لعنت زندہ ہونی چاہیے۔ ہم زندہ امام کے ماننے والے، ہم زندہ مجتہد کے ماننے والے، اور اسی طرح ہم زندہ یزید پہ لعنت بھیجنے والے ہیں۔ وہ تاریخ سے سیکھنا ہوتا ہے۔ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تبھی بارہ علماء فرماتے ہیں قرآن قصوں کی کتاب نہیں۔ کیوں نبی نے فرمایا کہ میری امت وہی کرے گی جو بنی اسرائیل، الساء بالساء، وہی کام کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا۔ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، حضرت موسیٰ کے بعد جا کے دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، وہی کام امت رسول نے کیا۔ اپنے نبی کے نواسے کا گلا کاٹا، اپنے نبی کے بیٹی کے ساتھ ظلم کیا، اپنے نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو چھینا۔ یہ جا کے تاریخ بنی اسرائیل پڑھیے، پھر آئین اسلام دیکھیے، وہی کام کیا جو بنی اسرائیل نے کیا۔ اللہ قرآن میں اتنے قصے بنی اسرائیل کے کیوں سنا رہا ہے؟ بھئی یہ قرآن آیا مسلمانوں کے لیے۔ ایک طرف ہم یہودیوں کو پسند نہ کریں، ایک طرف کہے کہ نصارہ کے ساتھ یہ مت سمجھنے تمہارے ساتھ دوستی کریں گے، یہ ہمیشہ تمہیں دھوکہ دیں گے، اور دوسری طرف ہمیں قرآن میں سارے قصے بنی اسرائیل کے سنائیں۔ موسیٰ کا قصہ، جناب عیسیٰ کا قصہ، جناب لوط کا قصہ، جناب یعقوب کا قصہ، جناب یونس کا قصہ، جناب یوسف کا قصہ، کیا کیا سنائے اور خدا۔ بعض تو کہتے ہیں 1/3، لیکن 1/3 نہ بھی گنے تو کم از کم سورہ بقرہ سب سے بڑا سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران بنی اسرائیل کا ذکر، جس بھی سورت کو آپ اٹھائیں گے سورہ جناب لقمان کا ذکر، قوم بنی اسرائیل کا ذکر۔ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ قصوں کی کتاب نہیں۔ اگر میں پورا قصہ ایک فلم کی طرح سے سنانے پر آؤں تو ایک قرآن کی گنجائش نہیں، 1000 قرآن بن جاتے۔ نوح نے 900 سال زندگی گزاری ہے، اگر صرف نوح کی زندگی خدا بتا دینا تو کتنے قرآن بن جاتے، لیکن ان کی زندگیوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ سوچ نوح کی بیوی کیوں گمراہ ہوئی، نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، باپ سے کیوں جدا ہوا، سوچ جناب موسیٰ نے کیا کیا، سوچ یہ قوم حضرت موسیٰ کے بعد گمراہ کیسے ہوئی، انہوں نے جناب ہارون جناب موسیٰ کے جانشین کے ساتھ کیا کیا،
انہوں نے کس طرح اتنے معجزے دیکھنے کے بعد ایک بچڑے کے اوپر جب ایک جادوگر سامری نے جادو کیا پھر بچڑا پرست بن گئے کہ فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت. کہ آج کل پوری امت پریشان ہے کہ طاغوت کیا ہے. شیعہ تو پریشان نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سنا ہی نہیں. فرسٹ ٹائم کچھ ورڈز ہمارے مسلمان بھائی سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں طاغوت کیا ہے. طاغوت جا کے پڑھو کہ خدا بنی اسرائیل کے لیے کہتا ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہ دو چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے جس کی وجہ سے تباہ ہو برباد ہو گئے. ایک جبت پر ایمان رکھتے تھے, دوسرا طاغوت پر. کئی مفسر پریشان ہیں یہ جبت کیا ہے. ہمارے بعض مفسروں نے اس کی تفسیر کو ملایا ہے. کہتے ہیں یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مصر کے رہنے والے تھے. مصر کو ایجپٹ بولا جاتا ہے. یؤمنون بالجبت یہ وہاں کی سویلائزیشن کے عاشق تھے. جس طرح آج کا جوان ویسٹرنائز ہے, مطلب وہاں کی آئیڈیالوجی پر ایمان رکھتے تھے. وہاں کی آئیڈیالوجی کیا تھی وہ آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی. آئیڈیالوجی وہاں کی جیسے ویسٹرنائزیشن, آج کا جوان قرآن پڑھے گا, نماز پڑھے گا, پر جو اس کا سافٹ ویئر ہے وہ ویسٹرنائز ہے. کہ کسی مومن کو اپنے کپڑے پسند نہ آئے تو میں پاکستانی لباس کیوں پہنوں, کسی خاتون کو شلوار قمیص اچھی نہ لگے, مینٹلی ویسٹرنائز ہے. اتنا ایمان ہے کہ وہ کپڑے دیکھے تو خوش ہو جاتا ہے انسان, چاہتا ہے میری بھی ڈریسنگ ویسی ہو, میں بھی انہی کی طرح بات کروں, میں بھی انہی کی طرح چلوں. یہ مینٹلی کیا ہو چکا ہے؟ ویسٹرنائز ہو چکا ہے. کہ آپ کے حامد میر صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا, کہہ رہے ہیں آپ کے ایکس آرمی چیف کہتے ہیں مجھے ایکس پرائم منسٹر کی دو چیزیں پسند نہیں تھیں, ایک تو اردو بولتا تھا, دوسرا شلوار قمیص پہنتا تھا. یہ مینٹلی ویسٹرنائز مینٹلٹی ہے کہ جن قوموں کو اپنا لباس اچھا نہ لگے, جن قوموں کو اپنی زبان اچھی نہ لگے, وہ قومیں اخلاقی طور پہ گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. آپ اظہار وجود تب کرتے ہو جب آپ اپنے لباس کو عزت دو نا. اب اس سے الگ ہے لباس اسلامی ہے نہیں, لیکن اپنا کلچر تو ہے نا. جب تک اپنی زبان اپنے کلچر کو پروموٹ نہیں کرو گے تب تک تمہارے وجود کے اندر خودداری پیدا نہیں ہو سکتی. یؤمنون بالجبت والطاغوت, یہ ایک ایسے نظام پر ایمان رکھتے تھے. چونکہ مصر کے اندر جس طرح آج آپ ہندوؤں میں دیکھتے ہو کچھ برہمن ہندو ہیں, کچھ نچلی ذات کے, تو نچلی ذات کے ہیں وہ ہمیشہ برہمن بننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے اس کی سویلائزیشن سے اتنے انسپائر ہے, کہتے ہیں ہم انہی کی طرح دکھیں. جس طرح غریب آدمی ہوتا ہے نا, وہ امیروں کی نقل اتارنا شروع کرتا ہے, فیک واچیں پہنے گا, موبائل ہوگا 20,000 کا, کور چڑھا دے گا آئی فون کا, کاپی کرنا چاہتا ہے, ویسا بننا چاہتا ہے, ویسا دکھنا چاہتا ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے ہماری آزاداری کے اندر, کس کس ٹاپک کو انسان ٹچ کرے. کہ آج کیونکہ کمرشلزم بہت آ گیا نا, ظاہر جب ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے اس کے اندر پیسہ ہوتا ہے. اب ممبر پہ کئی ایسے لوگ آ گئے, اچھی بات ہے ذکر اہل بیت کریں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اسپیشلی پنجاب میں, اب پتہ نہیں پاکستان کے ہر مسئلے کا جڑ پنجاب میں کیوں ہوتی ہے. عقائد کی خرابی یہاں, سیاسی مسائل یہاں, مطلب جو یہاں جیتے وہ پورے پاکستان کو رول کرے. تو اسی لیے کہتے ہیں اگر پنجاب سدھر گیا تو پاکستان بھی سدھر جائے گا. سارے مسائل کی جڑیاں. تو سب سے زیادہ اگر کسی نے کام کرنا ہے تو پنجاب کے اندر. تو سندھ کو آپ سدھار دیں فائدہ نہیں, کے پی کے سدھر جائے فائدہ نہیں, بلوچستان سدھر جائے فائدہ نہیں, جب تک یہ نہ سدھرے. تو سب سے زیادہ کام یہاں پہ ہو. اور یاد رکھیے سب سے زیادہ پھر دشمن کا فوکس بھی کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا. ان کو پتا ہے کہ کراچی اچھا ہوتا ہے تو ہو جائے, کہیں تبدیلی آتی آ جائے, یہاں تبدیلی نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہ اکثریت کا ایک صوبہ ہے. اکثریت سب سے زیادہ شیعہ بھی اسی میں رہتے ہیں. سب سے زیادہ بگاڑ ہمارے ممبر کا بھی اسی پنجاب کے اندر ہے. فقدان ہے اخلاق کا. اب آج کل میں دیکھ رہا ہوں 14 سال کا ذاکر, 17 سال کا جوان ذاکر, اب ظاہر پیسہ تو ہے نا, ڈیمانڈ ہے, کوئی شکل کا اچھا ہے, کوئی آواز کا اچھا ہے, ڈیمانڈ ہے, پیسہ ہے. اب ان کے اندر وہ اخلاقیات نہیں ہے کہ ذکر اہل بیت تبرج کا نام نہیں ہے. آپ بزنس کرتے ہو, پیسہ کماتے ہو, 4 لوگوں کو دکھاتے ہو, بزنس ہے, لیکن جو کمائی ذکر اہل بیت سے ہوتی ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی. جوان جوان لڑکے بڑی بڑی گاڑیاں لی, اب ٹک ٹاک کا زمانہ, فیس بک کا زمانہ, ویڈیو پر نیچے لکھ رہے ہیں ھذا من فضل ربی. وہ اللہ نے کب کہا کہ میں تمہیں ایک کا تو میں نے ذاکر کی ویڈیو دیکھی, کم از کم 7 گاڑیاں اس نے کھڑی کی ہیں, 10 کروڑ کی تو گاڑیاں ہوں گی. ادھر بہت بڑا بنگلہ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو پھر دعوتیں بھی دے رہے ہیں آپ ہمارے پاس آؤ. اب جو چھوٹے چھوٹے ذاکر ہیں وہ اتنے بڑے گھر گاڑیاں دیکھتے ہیں, ان کے اندر بھی کیا پیدا ہوتی ہے؟ طلب پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی کیا کریں, اتنا پیسہ
جمع کریں. اخلاقیات کا فقدان کہ بھائی یہ ممبر حسین ہے، یہ فیشن کا نام نہیں ہے. بالوں کے عجیب عجیب کوے جیسے بال بنا کے ذاکری کر رہے ہیں، مرغے جیسے بال بنا کے ذاکری کر رہے ہیں. یہ ذکر ابی عبداللہ الحسین ہے. یہاں پہ کوئی فیشن کرنے نہیں آیا، یہاں پہ کوئی اپنے وجود کو دکھانے کے لیے نہیں آیا. یہاں صرف اگر دکھانا ہے تو فکر حسین کو دکھانا ہے. یہاں صرف اگر کرنا ہے تو ذکر ابی عبداللہ الحسین کرنا ہے. اب جب یہ جو پریزنٹ کر رہا ہے اس کے اندر تربیت نہیں ہوگی تو عوام کیا سیکھے گی؟ اب پھر ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں، پھر کمپٹیشن آتی ہے، آج آپ نے کیا لیا، آپ نے کیا پہنا، آپ نے. یہ تبرج جاہلی، کیونکہ تربیت نہیں ہے. معصومین نے اپنے نیٹ ورک میں افراد کی کیا کی تھی؟ تربیت کی تھی. ہم امام بھی اسے مانتے ہیں جو عادل ہو. کتنی سخت شرائط امام کے لیے، عادل ہو، عالم ہو، معصوم ہو. پھر اس امام اگر پردے غیب میں ہے تو ہم کسی غیرے کو مجتہد بھی نہیں مانتے. پھر وہی شرط ہے کہ صائنا لنفسہ، جس کے اندر صیانت نفس ہو. کسی نے اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، غیبت کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، عابد ہو، اصلح ہو اس وقت کہ بہترین شعور رکھنے والا شخص ہو اور معصومین کے اخبار میں تبحر رکھتا ہو. بہترین معصومین کے احکام کو نکالنے کا وہ جو علم ہے وہ اس کے پاس موجود ہونا چاہیے. اور صرف پیش امام پہ آ جائیے. ہمارے پیش امام کے لیے بھی شرائط تھے نا. ہاں قرات صحیح ہو. دوسری شرط ہے کہ عادل ہونا چاہیے. ہر بندہ پیش امام نہیں بن سکتا. اب ہم نے تو اور سخت کر دیا کہ مولوی کے علاوہ کسی کو ہم کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے. یہ تو ایکسٹرا آرڈنری سختی ہے. اگر مولانا نہیں ہے تو جو بھی بندہ جس کی قرض صحیح ہے اور معاشرے میں مثلا بحریہ میں جانا جاتا ہے، مومن ہیں، اچھے ہیں، ہم نے کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ظاہری طور پہ جو گناہ ہوتے ہیں، اب یہ نہیں کہ انسان کو خریجیں اور دیکھیں کہ اندر اس کے کتنے گناہ، نہیں، ظاہری طور پہ ہم نے اس کو گناہ کبیرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بندہ بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے. تو ہمارے مکتب میں امام کے لیے سختی، ہمارے مکتب میں پیش امام کے لیے سختی، لیکن ممبر کے لیے ہم نے کوئی سختی نہیں رکھی ہوئی ہے. جب تک معصوم فرماتے ہیں بصیرت آپ کے اندر نہیں ہوگی، قوم ترقی نہیں کرتی. کربلا والے کیوں بچے؟ کیونکہ صاحب بصیرت تھے. کوفے والے دھوکہ کھا گئے کیونکہ وہ صرف امام حسین کے ظاہر کو مانتے تھے، باطن کو نہیں. ابن زیاد نے کون سا کپڑا پہنا؟ وہی کام کیا جو سامری نے بنی اسرائیل کے ساتھ کر دیا. لباس حسین پہن کے آیا. تو جیسے کوفے میں داخل ہوا ایک بہت بڑا استقبال ہوا، گویا امام حسین آ گئے اور مسجد میں سارے جمع ہوئے جیسے آپ یہاں جمع ہیں. اور یہ جناب جا کے ممبر پہ بیٹھے اور جب چہرے سے نقاب اتارا تو پتہ چلا جو سمجھ کے بیٹھے تھے وہ تو ہے ہی نہیں. اور پہلے خطبے کی پہلی لائن میں یہ کہا کہ میں وہ فصلیں دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہیں. تربیت نہیں تھی نا، ڈر گئے. مطلب وہ سر دیکھ رہا ہوں جو میری تلوار سے کٹنے کے لیے. آپ تاریخ پڑھیں گے حیرت میں آ جائیں گے. 20-25 لوگوں کے ساتھ شہر میں آیا تھا، ہزاروں کا مجمع اس کے سامنے تھا. اگر شجاعت علوی ہوتی، اگر بصیرت حسینی ہوتی، وہی ممبر سے اٹھا کے اسے کیا کر دیتے؟ ختم کر دیتے. لیکن جب وجود میں خوف ہو تو انسان کبھی بھی امام کی حمایت میں بلند نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. محمد وعجل فرجم. تو فرمایا بصیرت سیاسی، بصیرت اخلاقی، یہ دو چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے. آج 98 کے بعد ہم شیعوں کے اندر کتنے اختلافات ہوئے، اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر بصیرت سیاسی نہیں تھی. بصیرت سیاسی کیسی آئے گی؟ جب آپ کمپلیٹلی سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھو گے. اس کے لیے بہترین کتاب رہبر معظم کی ہے کہ انسان 250 سالے 250 سالہ انسان، انہوں نے سارے معصوموں کی زندگی ایک انسان کی صورت میں دکھائی ہے. یہ نہیں کہ امیر المومنین کو الگ دکھائیں، امام حسن کو نہیں، کہتے ہیں ایک ہی انسان تھا کہ کلنا محمد، ہم سب کے سب کیا ہیں؟ محمد ہیں. کہ اگر مولا حسن امیر المومنین کے زمانے میں ہوتے وہی کرتے جو علی نے کیا، اگر مولا علی حسن کے زمانے میں ہوتے وہی کرتے جو امام حسن نے کیا. تو ہر امام نے اپنے زمانے کے حساب سے، اس میں سیاسی اتار چڑھاؤ، اس میں ظالموں کا ظلم، اس میں معصومین کی اسٹریٹجی، وہ سب کچھ 250 سالہ انسان کی زندگی میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو ایک جوان اگر سیاسی بصیرت حاصل کرنا چاہتا ہے کم از کم ایک کتاب کا مطالعہ کر دے. میں نے پچھلے سال بھی مشورہ دیا تھا، مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا، لیکن آج بھی آپ کریں. کل بھی میں نے شاید آپ کو مشورہ دیا تھا کہ کم از کم ان مجالس کے بعد ڈیلی آدھا گھنٹہ اسٹڈی کریں. کیا اسٹڈی کریں؟ بہترین کتاب قرآن ہے، بہترین کتاب. قبلہ شیخ محسن نجفی صاحب کی تفسیر لے لیں، آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ آپ کریں. اگلے سال میں آؤں، آپ رزلٹ بتائیے گا. اب اگر کوئی مومن آدھا گھنٹہ دین کو نہ دے سکے پھر اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے میں امام زمانہ کا سپاہی بننا چاہتا ہوں. پریکٹیکل بنو. جب تک پریکٹیکل نہیں بنو گے اخلاق کی بلندی نہیں آئے گی. اور مجھے آسٹریلیا کے ایک مومن نے اس پہ عمل کیا، کہتے مولانا میں اتنا ڈیپ ڈپریشن کے اندر چلا گیا تھا
انزائٹی کی میں گولیاں کھاتا تھا، لیکن جب میں نے آدھا گھنٹہ تفسیر قرآن پڑھنا شروع کی، اب کا مجھ سے زیادہ کوئی خوش ملتا ہی نہیں ہے اتنی، کیونکہ علم آپ کو، آج دنیا کیوں ڈپریشن میں جا رہی ہے، آج کیوں انزائٹی میں جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو خوراک روح ہے وہ انسان نہیں لے رہا۔ کیوں آپ 10 دن مجلسوں میں آتے ہو، آپ کی وجود کے اندر ایک راحت آ جاتی ہے، آپ کے وجود کے اندر ایک خوشی اور روحانیت آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے جو روح کا پیالہ ہے وہ علم معصومین سے کیا ہوتا رہتا ہے، بھرتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ دوسری چیز جو اصحاب امام حسین میں دیکھی گئی، یہ آخری رات ہے، زیادہ میں صفات کو بیان نہیں کر سکتا، جلدی اشارہ کر رہا ہوں۔ فرمایا وہ ہمیشہ کار خیر کے لیے جلدی کرتے تھے، لائن لگی ہوتی تھی، مولا حسین پہلے میں جاؤں، مولا حسین پہلے میں جاؤں۔ قرآن کہتا ہے سارعوا الی الخیرات۔ کچھ لوگ ہیں یسارعون بالاسم والعدوان، کچھ لوگ خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، کچھ لوگ گناہ میں جلدی کرتے ہیں۔ بس موقع ملے اور اس نے جھٹ سے کیا کرنا ہے، گناہ کرنا ہے۔ یہ یزیدیوں کی صفت ہے، حسینیوں کی صفت، یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کہیں پہ خیر نظر آئے، یہ دوڑے دوڑے خیر کی طرف جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں نا پاکستان میں گناہ نہیں ملتا، یورپ گئے بس ایئرپورٹ پہ اترے اور فوراً پوچھا کہ گناہ کہاں ہوتا ہے، ہاں جہاز میں بیٹھی نہیں اور فوراً دوپٹے کو کیا کر دیا، پھینک دیا۔ بھائی کم از کم اس بدبخت جہاز کو اترنے تو دو وہاں پہ، نہیں، بہت جلدی ہے اس کو گناہ کرنے کی، بہت جلدی ہے اس کو مخالفت خدا کرنے کی۔ فرمایا نہیں، یہ نشانی اصحاب حسین کی نشانی نہیں ہے۔ اصحاب حسین یسارعون الی الخیرات، یہ کار خیر کے لیے کیا کرتے تھے، جلدی کرتے تھے۔ ترس رہے ہیں، امام حسین روک رہے ہیں کہ نہیں مولا، ہم چاہتے ہیں آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیں شہید ہوتا ہوا دیکھیں، ہم آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں مقام شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کس قدر بصیرت تھی جناب حبیب، جناب مسلم ابن اوسجہ رات کو ہی آ گئے تھے۔ مولا کا ایک اور صحابی تھا، کہتے ہیں رات کو نہ نکل سکا، اتنا پہرا سخت ہو گیا، تو کہتے سیدھا گیا ابن زیاد کے پاس، کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ لشکر جا رہے کربلا امام حسین کے مقابلے کا، میں بھی چلنا چاہتا ہوں۔ دشمن کے لشکر کے ساتھ چلا، دشمن کی گاڑی پہ چڑھ کے پہنچا اور جیسے کربلا پہنچا سیدھا امام حسین کے پاس چلا گیا۔ اس قدر شاطر بھی ہوتے تھے، عقل مند بھی ہوتے تھے کہ ہم نے اپنے امام کی مدد کیسے کرنی۔ اب ذہن میں یہ ڈھونڈتا کہ بھائی مولا میں نے نکلنے کی بڑی کوشش کی لیکن کوئی سواری نہیں ملی، تو امام تو کہتے اتنے گھوڑے آ رہے تھے، اتنے سوار آ رہے تھے، تو اس طریقے سے بھی مجھ تک پہنچ تو سکتا تھا۔ یہی ایک چیز جو شاید بعض لوگ اس کو اچھا نہ مانیں، کہ یہ اختلاف ہے نا کہ کربلا کے شہداء کتنے تھے، مقتل ابن مخنف آپ پڑھیں گے، یہ جس شخص سے نقل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ قریب ترین زمانہ تھا امام حسین کے زمانے سے، یہ شخص وہ ہے جس نے نقل کیا ہے۔ کیونکہ بعض میں ہے کہ مثلا 100 شہید تھے، 102 شہید تھے، وہ پھر کیلکولیٹ کرتے ہیں، مثلا جناب مسلم کو، جناب ہانی کو جو کربلا سے پہلے شہید ہوئے، جو واقع کربلا کے بعد بھی لوگ شہید ہوئے، ان کو بھی ملاتے ہیں تو تب جا کے 100 بنتے ہیں۔ یہ کیونکہ یوم عاشور کربلا میں تھا، اور اس نے امام حسین کے ساتھ ایک شرط رکھی کہ مولا میں جب تک دیکھوں گا کہ آپ جنگ جیت رہے ہیں میں ساتھ دوں گا، جب دیکھوں گا کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے تو میں لشکر کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اور امام نے اس کی شرط کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ ٹھیک ہے تم اسی شرط کے ساتھ لڑو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ کربلا میں رکا، یہ جان باز بھی ہے، مطلب اس نے کئی لوگوں کو واصل جہنم بھی کیا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اب معاملہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے، یہ اس میدان سے گھوڑے پہ چڑھ کے باہر نکل گیا۔ علماء فرماتے ہیں شاید امام حسین نے اس لیے ایکسیپٹ کیا ہو تاکہ کوئی ایک تو اپنا ہو جو تاریخ کربلا کو لکھے۔ یہ بھی شعور سیاسی، یہ بھی بصیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کتابیں، یہ مسائل ہم تک آ کے پہنچے ہیں۔ آخری بات کروں اور سلسلے کو ختم کروں، فرمایا کار خیرات میں بہت جلدی کرتے تھے۔ دوسرا فرمایا اصحاب امام حسین کو دیکھا گیا کہ یہ خوش بہت رہتے تھے۔ آج دنیا میں کوئی دکان نہیں جو خوشی بیچے، سائنس نے اتنی ٹیکنالوجی کی لیکن ڈپریشن کا علاج نہیں ہے۔ کہتے شب عاشور خیموں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے۔ مولا کا ایک صحابی ہے، کہتے ہیں یہ قاری قرآن تھا، کہتے کبھی ہم نے اس کو مذاق کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن شب عاشور ہم نے اس سے زیادہ کسی کو خوش نہیں دیکھا۔ پتہ ہے کہ کل شہید ہو جائیں گے لیکن خوش ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا شب عاشور خیموں کا مزاج کیا تھا؟ جب ہم نے پڑھا اصحاب حسین کو دیکھا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بے انتہا خوش ہیں۔ اب کیسے خوش نہ ہوں جب حسین کی انگلیوں کے درمیان جنت کو دیکھ چکے ہیں، کیسے خوش نہ ہوں جب مقام یقین پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں۔ علماء فرماتے خوشی کے چند اسباب ہیں،
اگر وہ اسباب آپ کے اندر آ جائیں تو آپ کی زندگی بھی کیا ہو جائے گی؟ خوش ہو جائے گی. فرمایا ایک عدم خوشی کا سبب یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے سوچنا کیسے ہے. فرمایا وہ انسان جو ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے وہ ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ خوش. جیسے حسن ظن بولتے ہیں، حسن ظن رکھنے والے لوگ ہمیشہ خوش، سوء ظن رکھنے والے لوگ ہمیشہ ڈپریشن میں رہتے ہیں. ہمیں کسی مومنہ نے یورپ سے فون کیا اور کہا کہ مولانا میری زندگی تباہ ہو گئی ہے. کیا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ کہا مولانا میرے شوہر کئی مہینوں سے مجھ سے مذاق کرتے تھے، میں دوسری شادی کروں گا دوسری شادی کروں گا. ایک تو اس کے مذاق نے مجھے آدھا ختم کر دیا، اب کچھ ہوا نہیں لیکن یہ سوچ رہی ہے کہ ہو گیا. اور کہتے ہیں ابھی مجھے کسی نے فون کیا اس نے شادی کر لی ہے، اور مولانا وہ آنے والے ہیں، ایئرپورٹ پہ پہنچنے والے ہیں، میں نے تو بس سوچا ہے میں الگ ہو جاؤں گی، اس سے ملوں گی نہیں. ہم نے کہا بندے خدا، پہلی بات اگر کی بھی ہے تو خلاف شریعت نہیں کیا، اور بالفرض آپ کو نہیں بھی پسند، کیا پتا اس نے نہ کی ہو، آپ حسن ظن کرو. اب ایسا نہ ہو آپ سوچ سوچ کے خود کو مار دو، پھر تو وہ دوسری ویسے ہی کر لے گا. بعض اوقات ہم کسی چیز کے بارے میں سوچ سوچ کے یاد ہے وہیں کیا ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. جو ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے. انسان اتنا سوچے کہ اپنی زندگی کو تباہ ہو برباد، صرف نیگیٹو سوچے. بعد میں ان کا فون آیا مولانا ہم نے آپ کی بات پہ عمل کیا، ان کو ریسیو کیا، گھر لیا، پتہ چلا وہ مذاق کرے، سچ مچ انہوں نے شادی نہیں کی. میں نے کہا جو آپ کا حال تھا اس نے دوسری کر ہی لینی تھی. انسان اگر نیگیٹو سوچے گا تو زندگی کیا ہو جائے گی؟ تو اور بات ہے. پر مومن کے لیے کیا سوچتا ہے؟ اچھا سوچتا ہے. اور امیر فرماتے ہیں کسی مومن کو دیکھو 70 مرتبہ اس کے لیے اچھا خیال کرو، 70 ٹائم. یہ روایت میں مشورہ نہیں دے رہے، سائیکولوجیکل ٹریننگ دے رہے ہیں. جس طرح باڈی کے مسلز بنتے ہیں اسی طرح برین کے مسلز بلڈ ہوتے ہیں. کہ 70 ٹائم جب اچھا سوچو گے تو اب ٹریننگ ہو جائے گی اچھا سوچنے کی. اب کسی کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں برا نہیں سوچو گے. تو وہ بھی تھوڑا سا سادہ تھا، یا بولوں کیا تھا، اس نے کہا امیر المؤمنین 70 بار سوچنے کے بعد بھی پھر بھی برا خیال آئے تو کیا کروں؟ تو امام نے فرمایا پھر اپنے آپ کو بولو اے نفس بدبخت، میں تجھے 70 نیکیاں بتا رہا ہوں تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے. یہ برائی تیرے اندر ہے کہ تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے. یہ باقاعدہ ٹریننگ دیتے تھے اپنے. خوشی ایسے نہیں ملتی جب تک انسان ویسا نہ سوچے. دوسرا فرمایا کہ دیکھو 3 طرح کے وقت ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. فرمایا پاسٹ میں رہنا چھوڑ دو، فیوچر میں رہنا چھوڑ دو اگر خوش رہنا چاہتے. فرمایا زمانے حال میں رہنا سیکھو، کیا ہوگا چھوڑ دو، کیا ہوا چھوڑ دو. بعض لوگوں نے گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے، کوئی بدترین کام کیا ہوتا ہے، پورا ڈپریشن میں، اللہ بخشے گا، اللہ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے گناہ درخت کے پتوں سے بھی زیادہ بخش دوں گا، ہاں ریت کے ذروں سے زیادہ ہو بخش دوں گا. توبۃ النصوح کرو، سچی توبہ کرو، نیت کرو. فرمایا جو وقت گزر گیا اس وقت سے ندامت لو گناہوں سے، عبرت لو خطاؤں سے. جو وقت آنے والا ہے اس کے لیے تدبیر کرو تاکہ وہ خطا نہ کرو جو تم نے گزشتہ وقت میں کی تھی. آج میں رہنا سیکھو. من نظر الی ما فی ایدی الناس، فرمایا جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. تیسری نشانی، لوگوں کے پاس کیا ہے یہ نہ دیکھا کرو. فلیٹ لیا کوئی مثلا 100 میٹر کا، پہلے تو بڑا خوش تھا کہ 100 میٹر کا فلیٹ لیا ہے 20 سال کے بعد. پھر کوئی دوست لے گیا اپنے بنگلوں میں، دیکھا بھائی اس کے پاس تو 500 گز کا بنگلو ہے، اب اسے اپنا فلیٹ ہی اچھا نہیں لگا. پہلے چھوٹی گاڑی لے کر آیا، بڑی خوشی، کسی کی بڑی گاڑی میں بیٹھا کہ بھائی ہماری گاڑی تو بالکل بیکار ہے، گاڑی تو یہ ہے، سیٹیں تو یہ ہیں. فرمایا جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اگر صرف ان میں آنکھیں ڈالو گے تمہارا حزن اور غم کیا ہوتا جائے گا؟ بڑھتا جائے گا. تمہارا کام ہے محنت کرنا، جو اللہ نے دیا اس پہ کیا ہو جاؤ؟ خوش ہو جاؤ. بعض لوگ صرف دیکھا دیکھی، اکثر گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ خواتین کو یہ مسئلہ ہے، میاں بڑی محنت کر کے انگوٹھی لایا، بڑی محنت کر کے ایک چھوٹا سا سونے کا سیٹ لایا، اور ان کے اصرار کے بعد ان کو ایک شادی پہ لے گیا، اور وہاں پہ انہوں نے کئی رنگس دیکھیں، کئی سیٹ دیکھے اور کئی جیولریز دیکھیں. گھر آئیں تو موڈ آف، کیونکہ شادی کھانے نہیں گئی تھیں، لوگوں کے لباس کو، سیٹوں کو دیکھنے گئی تھیں. تو یہ آنکھوں میں جب ہرس پیدا ہوتا ہے تو وجود میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ غم پیدا ہوتا ہے. یہ جوانوں کو کہا کہ نگاہ حرام سے بچو، یہ آپ کے لیے بولا، کیونکہ نگاہ جب ڈالتے ہو تو ضروری نہیں چیز حصول ہو. تو نگاہ جب بڑھتی ہے تو ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے، اور جب ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے تو ہرس پیدا ہوتا ہے، اور جب ہرس پیدا ہوتا ہے تو غم پیدا ہوتا ہے. آپ کو کوئی گاڑی اچھی لگتی ہے، دن رات پاک ویل پہ دیکھو، ہاں بھائی آئل ایکس پہ دیکھتے رہو،
دن رات دیکھے جائے. ایک بندہ بھوکھا ہو اور فوڈ پانڈا کھول کے بیٹھ جائے, ہاں بھائی پیٹ تو نہیں بھرے گا نا دیکھنے سے. معصوم فرماتے جتنا جیب میں ہے اتنا سوچو. 1000 جیب میں ہے, اب دیکھو میں نے 1000 میں کیا آتا ہے. پیسے بھی بچانے, کرایہ بچانا ہے تو کوئی 200-250 کا حلیم لے کے پیٹ بھر کے رات کو سکون کے ساتھ سو جاؤ. پیٹ تو دال سے بھی بھر جائے گا, پیٹ تو پیاز سے بھی بھر جائے گا. انسان نے وہ سوچنا ہے. یہ ٹیکنیکس معصوم نے بتائی ہے خوش کیسے رہنا ہے. سلمان زمین پہ بیٹھا ہے تب بھی خوش ہے, اور بعض لوگ امیر بن جاتے ہیں خودکشیاں کر لیتے ہیں. شہرت ہے, پیسہ ہے, مال ہے, کیونکہ حرص ان کے وجود میں اتنا چکا ہے. فرمایا کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ کیا ہو جاؤ, راضی ہو جاؤ. آج کے وقت میں جینا سیکھو. ہم چھوٹے تھے تو ہماری بڑے ہمیں مثال دیتے تھے. ایک بندہ انڈے کا ٹرے لے کے جا رہا تھا, وہ سوچ رہا تھا انڈے لیے ہیں, مرغیاں ہوں گی, پھر وہ انڈے دیں گی, پتہ نہیں کتنی فیکٹریاں میری لگ جائیں گی, اور اتنے میں سوچتے سوچتے وہ ٹرے بھی گر گیا. جو تھا وہ بھی تباہ ہو برباد ہو گیا. تو فرمانی آج تمہاری ذمہ داری کیا ہے. مولانا کریں گے, نمازیں پڑھیں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے. ہاں ہمیں پتہ ہے ہمارے اوپر خمس واجب ہے, لیکن اب نہیں. بھئی کل کس نے دیکھی ہے. یہ سارعون الی الخیرات, نماز قضا ہے آج سے شروع کر, کار خیر کرنے آج سے شروع کر, تفسیر قرآن پڑھنی آج سے شروع کر, اپنے اخلاق کو درست کرنے آج سے شروع کر, کسی مومن سے معافی مانگنی ہے آج سے شروع کر. آج اگر نیت کرو گے اور آج اگر سانسیں چلی گئیں تو حدیث ہے, فرمایا جو نیت کرتا ہے میں آج سے اپنی ساری قضائے نمازیں پڑھوں گا, اور آج سے شروع کرتا اگر موت بھی آ گئی خدا دوسری نمازیں کیا کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے. کیونکہ اس نے نیت تو کی تھی نا نماز پڑھنے کی. لیکن ایک وہ ہے جو کہتا ہے بوڑھا ہوں گا تو پڑھوں گا. ارے بڑھاپا کس نے دیکھا ہے, بعد میں نیکی کروں گا, بات کس نے دیکھی ہے. کئی ایسے لوگ تھے جیسے بہت بڑی شخصیت عبداللہ ابن مسعود, قاریان قرآن میں سے, ان کی قرت بڑی مشہور ہے. امام حسین نے مدد کے لیے بلایا, کربلا نہیں گئے. ایک اور جناب ہیں, امام حسین نے کہا آؤ میری مدد کے لیے. کہنے لگا کہ مولا حسین میرا دل کرتا ہے کہ تاریخ میں میرا نام لکھا جائے. میں ایسی جنگ میں کیوں آؤں جس جنگ کا انجام مجھے پتہ ہے, مطلب میں گمنام ہو کے مر جاؤں گا, مجھے کوئی یاد نہیں کرے گا. اور آج اگر کربلا آیا ہوتا تو اس ممبر سے اسے سلام کیا جاتا. تجھے کیا پتا کس کو یاد کیا جائے گا. تو اپنی ڈیوٹی نبھا جو اللہ نے تجھ پہ واجب کیا. اگر تجھے نظر آ رہا ہے حسین ابن علی حق پر ہیں تو حسین ابن علی کا کیا دے, ساتھ دے. یہ نہ سوچ کیا ہوگا, عزت دینے والا خدا, ذلت دینے والا خدا ہے. یہ نہیں گیا. اور کہتے ہیں جب 10 عاشور کا دن آیا, اسے پتہ چلا امام شہید ہو گئے, تو تھوڑا سا بیدار ہوا, ارے مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی. کہتے دوڑا گیا تاکہ جلدی پہنچے امام حسین تک, اور جب پہنچا مولا شہید ہو چکے تھے. کہتے ہیں اس کے دماغ پر جنون سوار ہوا. جب دیکھا نا لاشیں پڑی ہوئی ہیں, فرزند رسول کے بدن پہ اتنے پتھر مارے گئے ہیں اور اتنی مظلومیت سے مارا گیا ہے, کہتے جنون سوار ہوا, اور اس نے گھوڑے کو نہر دجلہ کا رخ دیا اور اسی نہر میں گرا اور ڈوب کے مر گیا. موت تو آئی, لیکن کیسی موت آئی. اگر یہ 10 گھنٹے پہلے آتا امام حسین کے پاس, آج امام زمانہ اسے سلام کر رہے ہوتے, آج زیارت ناہیہ میں اس کا نام ہوتا, آج اصحاب حسین میں اس کا نام ہوتا. تو میرے عزیز دیر نہ کر, وہ تعلیمات جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں اگر ان کو اپناؤ گے واللہ دنیا میں بھی خوش ہوگے اور آخرت میں بھی جوار معصومین میں انسان کو جگہ ملے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارا کام ہے محنت کرنا, زحمت کرنا. جوانوں کو کہہ رہا ہوں, فرمایا 2 چیزوں کی قدر جانو, ایک صحت, ایک جوانی. یہ چلی جاتی ہیں تو پھر واپس نہیں آتی. جوانی میں طاقت, جوانی میں جذبہ, جوانی میں جنون, جوانی میں شیطان کا بھی بڑا حملہ ہوتا ہے, کیونکہ جوانی معدن کمال ہے. جوانی میں جو عادت پڑ گئی بڑھاپے تک جائے گی, جوانی میں نیکی آئی بڑھاپے تک چلے گی. آپ کا اصل اثاثہ کیا ہے, جوانی ہے. دنیا کے سارے بزنس مین اٹھا لیجیے, کہتے ہیں 21 سال سے لے کے 35 سال تک جس نے جو بننا ہے وہ بن جا. ساری ترقی یہ آپ کا ٹائم پیریڈ ہے, 15 ایئرس. ایک چیز پہ فوکس کرو, اس ہنر میں محنت کرو. ان 15 سالوں میں اگر ترقی ہوئی تو انسان کو ترقی مل جاتی. بہت نادر و شادر ملتے ہیں جنہوں نے 35 سال کے بعد ترقی کی ہوتی ہے, لیکن میکسیمم جن لوگوں نے اپنا فیوچر, اپنی لائن, اپنی لینتھ بنانی ہوتی ہے ان 15 سال میں بناتے ہیں. اور آج سب سے زیادہ جوانوں کو اس ایج میں کہاں لگایا جا رہا ہے, ان کے وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے. آج بچے آپ کے پلے اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں. میں نہیں کہتا گیم نہ کھیلیں, معصومین بھی تفریح پہ جاتے تھے, رسول خدا ملتا ہے, اسب سواری کرتے تھے, تیر اندازی کرتے تھے, یہ نہیں کہ نہیں جاتے تھے, لیکن اپنے بچوں کو ان ایکٹیویٹیز میں انوالو کرو جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہوں.
جس میں ان کا برین بھی کام کرے, ان کی باڈی بھی ورک آؤٹ کرے. تو یہ بھی ایک نشانی ہے انسان کے خوش رہنے کی. آج ہم سارا زور دماغ پہ دیتے ہیں لیکن باڈی پہ کوئی زور نہیں آتا, تو دماغ تھک جاتا ہے. بدن کو ضرورت ہے ابھی ورک آؤٹ کی, لیکن بدن نے ورک آؤٹ نہیں کیا ہوتا. تو زندگی کا لائف اسٹائل کمپلیٹلی اگر تربیت معصوم کے نیچے رہے تو پھر وہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کیوں ہمارے ایک مرجع کی زندگی 90 سال 95 سال 88 سال, کیا وہ مرغے کھاتے ہیں, چرغے کھاتے ہیں, کیا کھاتے ہیں؟ وہ تربیت معصومین اور فکر معصومین کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں. اور پاکستان کی ایج ایوریج 60-65 اور آگے بھی جائے تو وہ بندہ کسی کام کا بھی نہیں ہوتا. اس ایج کا فائدہ کیا؟ اللہ نے بدن دیا, اس کی حفاظت کر. روح دی, اس کی حفاظت کر. اس بدن کو تنومند بنا, جتنا جی سکتے ہو جیو. دنیا سے بھی لذت حاصل کرو اور آخرت کی لذتوں سے بھی مالا مال ہو جاؤ. حلال میں کوئی اللہ نے رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. مومن کے چہرے میں نشاط, مومن کے چہرے میں خوشی, مومن کے چہرے میں مسکراہٹ. مومنوں کے گھروں میں جاؤ تو امن اور امان نظر آنا چاہیے, کہ دنیا واقعا محسوس کرے کہ ان کا تعلق شجرہ مبارکہ سے ہے, شجرہ ملعونہ سے نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. بہت احترام کرتے تھے آپ کے مراجع, آپ کے علماء عزا امام حسین کا. احترام بھی اہتمام بھی, ہر چیز پہ ان کی نگاہ ہوتی تھی. سید بحر العلوم فرماتے ہیں کہ کوئی انجمن آتی تھی محرم کے 10 دن کربلا کے لیے. تو یہ سید بزرگوار انجمن کربلا سے پہلے رکتی تھی اور 2-3 دن وہاں رکتے تھے, نظر و نیاز ہوتا تھا. پھر وہاں سے ماتم کرتے کرتے یہ کربلا کے اندر داخل ہوتے تھے. سید اس ماتمیوں کی انجمن کے استقبال میں جاتے تھے اور وہاں پہ ان کو چائے پلانا, کچھ کھانا لے کر جاتے تھے, کچھ نیاز گھر سے پکا کے جاتے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ, اور عزاداران امام حسین کا استقبال کرتے تھے. تو ان کے شاگرد کہتے ہیں ایک دن آغا سید بحر العلوم کے مزاج میں ہم نے بڑی تبدیلی دیکھی. کہا یہ ماتمیوں نے جب ماتم کرنا شروع کیا, ان کی نگاہ ماتمیوں پہ پڑی, انہوں نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور ماتمیوں کے حلقے کے بیچ میں گئے اور خود بھی ماتم کرنے لگے. ہم پریشان ہو گئے, اتنا اس ہجوم میں مل گئے. تو ایجڈ تھے کہ ہم ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو سید گر جائیں, کسی قدموں کے نیچے میں آ جائیں. بڑی مشکل سے ہم نے ان کو ہجوم سے نکالا, ان کو گھر لے گئے. اس دن طبیعت ان کی وہ نہیں تھی جیسے ہمیشہ ہوتی ہے. ہم نے گھر جا کے سلا دیا. اگلے دن سارے شاگرد آئے سید بحر العلوم کے پاس کہ قبلہ کل آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ اچانک سے مجمع میں دوڑے, سر سے امامہ اتارا اور حلقے کے بیچ میں کھڑے ہو کے ماتم کرنے لگے. سید بحر العلوم فرماتے ہیں کہ کل جب میری نگاہ مجمع پہ پڑی تو میں نے دیکھا امام زمانہ مجمع کے بیچ میں کھڑے. جب میں نے دیکھا میرا مولا ماتم کر رہا ہے, بحر العلوم تو کیسے روک سکتا ہے؟ کہتا میں امام کو دیکھ کے مجمع کے اندر دوڑا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا. ایک ایک فرد جو مجلس قضاء حسین میں آ رہا ہے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے نگاہ ہے. پہلے جتنے بھی ایرانی تھے صدام کے آنے سے پہلے یہ اکثریت رہتے تھے نجف میں, کربلا میں, بصرے میں, بہت آبادیاں تھیں. کیونکہ آپ کا سب سے بڑا حوزہ پہلے بغداد, حلہ, نجف. تو کہتے ہیں اس زمانے میں جب ہم مجلس امام حسین کراتے تھے تو مختلف لوگ مجلس سننے آتے تھے. کہتے ایک عرب تھا جو مجلس سننے آتا تھا. اب عراقیوں کی مجالس کا تھوڑا سا مزاج الگ ہے, پاکستان جیسا نہیں. ہمارے لوگ الرٹ بیٹھتے ہیں, ساری توجہ خطیب کی طرف ہوتی ہے. وہاں تھوڑا سا الگ ہے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مجمع الرٹ ہے, سن رہا ہے, اور باقی جو دیواروں کے کناروں میں, کونوں میں, کرسیوں پہ بوڑھے بزرگ حضرات بیٹھے ہوتے ہیں. پھر وہاں مجلس کے بیچ میں چائے بھی چل رہی ہوتی ہے, مطلب لوگ سن بھی رہے ہیں. پھر وہ جو ان کا قہوہ ہے اپنا, وہ لوگوں کو بیچ بیچ مجلس میں پلاتے رہتے ہیں. جس کی بھی نیڈ ہے مجلس بھی سن رہا ہے اور تھوڑی تھوڑی چائے بھی پیتے ہیں, سنتے بھی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ آتے تھے امام حسین کی مجلس بھی سنتے تھے, چائے بھی پیتے تھے. ایک عرب تھا عراق کا, وہ مجلس امام حسین میں آتا اور میں دیکھوں کہ نہ صحیح سے مجلس سن رہا ہے, نہ اس کا پورا فوکس خطیب کی طرف ہے. یہ بس آتا تھا 4-5-6 کپ چائے کے پی کے چلا جاتا تھا. میں نے کہا یہ کیسا مولا قضا دار ہے, نہ روتا ہے, نہ مصائب سنتا ہے, نہ مجلس سنتا ہے, نہ ماتم کرتا ہے, صرف چائے پینے کے لیے آتا اور چلا جاتا ہے. کہتا میں نے اس کے لیے تھوڑا برا سوچا, یہ چائے خور آدمی ہے, یہ مجلس کے لیے نہیں آتا, یہ کس کے لیے آتا ہے؟ چائے کے لیے آتا ہے. کہتا ہے اس سے مجھے کراہت ہونے لگتی تھی. یہ مجلس میں جیسے آتا تھا میں کہتا تھا یہ چائے پینے آ گیا ہے, یہ کون سا ذکر سننے آیا ہے,
کہتے اچانک صدام آیا، ہم چلے گئے ایران، عراق کو چھوڑ کے. کہتے قم المقدسہ میں 1.5-2 سال کے بعد مجلس ہو رہی تھی اور پھر میں نے دیکھا یہی بندہ پھر آیا ہے. میں نے کہا شاید اب بدل گیا ہو، لیکن وہی روٹین آیا، 3-4-5 کپ چائے کے پیے اور اپنی چائے جب ختم ہو گئی مجلس کو چھوڑ کے چلا گیا. لیکن کہتا میں نے کچھ کہا نہیں. میں نے کہا حسین کا ظاہر ہے عزادار حسین ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں، چائے بھی ہم انہی کے لیے دے رہے ہیں. کہتا ہے 1.5 سال کے بعد یہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کے مرے ہوئے 2 سال کے بعد اللہ نے مجھے اس کی برزخ دکھائی. اب کیونکہ ایک بندہ مومن ہے اور مومن کے لیے برا سوچ رہا ہے تو اللہ اسے کیا دکھا رہا ہے؟ اس کی برزخ دکھا رہا ہے. کہتا ہے جیسے میں نے دیکھا کہ یہ برزخ کے ایک باغوں میں سے ایک باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا آپ اور یہاں کہاں؟ جب مر گیا تو امام حسین ریسیو کرنے کے لیے آئے اور مجھے کہا کہ ابھی یہ چھوٹا سا گھر ہے عالم برزخ میں، قیامت میں پھر ہم انشاءاللہ تجھے بہت زیادہ عطا کریں گے. کہ الحمدللہ تب سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، باغ و باغات ہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، خدا کا شکر ہے. کہتا ہے میں نے عالم خواب میں اب جو دل کے اندر بات تھی نا وہ سے بولی. میں نے کہا آپ اور باغ برزخ، آپ تو مجلس میں کچھ کرنے نہیں آتے تھے، صرف چائے پینے کے نیت سے آتے تھے، اور یہاں پہ تمہیں باغ مل گیا. کہتا یہ کہا تو اسے غصہ آیا. کہ دیکھ چائے تو پینے آتا تھا، میرے گھر میں چائے کی کمی نہیں تھی، میں حسین کی چائے پینے آتا تھا. میری نیت یہ تھی کہ مجلس حسین میں جو امام حسین کی چائے وہ پینے آتا تھا. تو جو امام حسین اس نیت کو بھی مد نظر رکھیں کہ یہ اس لیے آ رہا ہے کہ تبرکن میرے مجلس کا نیاز کھائے، تو اب سوچئے ہمارے گریے کی ویلیو کیا ہوگی، کسی ماتمی کی ویلیو کیا ہوگی، کسی عزادار کی ویلیو کیا ہوگی. وہ ذرے ذرے پہ نگاہ ڈالتے ہیں. ایک مومن کو صرف اس لیے جزا دی گئی، اس نے امام حسین کی نیاز کے دیگ کے نیچے اپنے گھر کی ایک لکڑی دی تھی. عالم برزخ میں بولا گیا کہ ہم تیرا یہ احسان بھی چکانے کے لیے آئے کہ تم نے اتنا پارٹیسپیٹ کیا تھا امام حسین کے ذکر میں. عزیزو یہ سفرہ رزق الہی ہے، کھلا ہے، جسے جتنا لینا ہے اس سفرے سے اٹھا کے جا سکتا ہے. واقعاً یہ کرم امام حسین ہے کہ صدیوں کے بعد بھی ان کا مکتب علم بانٹ رہا ہے، لوگوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے. لیکن اتنی آسانی سے یہ ذکر آپ کو نہیں ملا. اس کے لیے زینب نے چادر کو قربان کیا، اس کے لیے علی اکبر نے برچھی کھائی، اس کے لیے 6 مہینے کے لیے اصغر کے گلے میں تیر لگا. ایران میں ایک شخص مصائب جناب علی اصغر میں بہت رو رہا تھا. پوچھا کہ جناب آپ کچھ یاد آ رہا ہے؟ کہا جی. کہا کہ مولانا میری 3 سال کی بچی تھی، کہ والدین بچوں کا خیال بھی کریں، احتیاط بھی کریں. کہ 3 سال کی بچی تھی، وہ ضد کر رہی تھی انگور کھانے کے لیے. تو رونے لگا کہ مولانا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. کیا ہوا؟ کہتے میں نے انگور بچی کو دیا، اب جیسے کھایا تو اس کے گلے میں اٹک گیا. کہا کہ ہم میاں بیوی کے وجود میں جان نہیں تھی، تڑپ رہے تھے پر اس انگور کو گلے سے نکال نہیں پا رہے تھے، اور نظروں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے اور بچہ مر رہا ہے. اور کہتا ہاسپٹل جاتے جاتے اس کی روح پرواز ہو گئی. کہتے آج تک وہ تڑپ مجھے محسوس ہوتی ہے کہ جب ایک چیز پھنسی تھی میں نکال نہ سکا. اور کہتا آج جب سن رہا ہوں نا اصغر کے گلے میں تیر لگا تھا، میں کیفیت سوچ رہا ہوں کہ امام حسین پہ کیا گزری ہوگی، کس طرح سے گلے سے تیر نکالنے کی کوشش کی ہوگی. تو جب میں نے روایت ایک پڑھی تو مجھے امام حسین کی تکلیف کا پتہ لگا. کہتے جب ننھے سے بچے کو لے گئے نا تو امام حسین ایک کپڑے میں لپیٹ کے گئے، سفید کپڑا. راوی کہتا ہے جیسے تیر لگا علی اصغر کے گلے میں تو فوراً امام حسین نے خنجر نکالا اور جس کپڑے میں اصغر کو لپٹا ہوا تھا اس کپڑے کو خنجر سے پھاڑ دیا. کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا کہ یہ کیوں کیا؟ فرمایا کیونکہ بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا. حسین نے جلدی سے کپڑا کھولا تاکہ اصغر کو تڑپنے میں آسانی ہو. یہ باب الحوائج ہے میرے عزیز، یہ واسطے خدا کبھی رد نہیں کرتا. دلوں کو کربلا لے جائے.
سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پر۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ میرا سلام ہو زینب کے بندھے ہوئے ہاتھوں پر میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ میرا سلام ہو اکبر کے چھلنی سینے پہ میرا سلام ہو ان کٹی ہوئی گردنوں پہ جنہیں دیکھ کے سکینہ فریاد کرتے تھے میرے غریب الوطن بابا میرے 3 دن کے پیاسے بابا اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرائے۔ ایک مومن کہتا ہے مولانا میں کربلا گیا ذریعہ حسین کو بوسہ دیا لیکن ابھی بھی میرے اندر وہ کیفیت نہیں تھی جو میں سوچ کے گیا تھا، ابھی بھی ویسا گریہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں بڑی حسرت سے زری کو دیکھا، یہ سوچنے لگا مولا ابھی تک وہ کیفیت میرے اندر پیدا کیوں نہیں ہو رہی۔ یا حسین کی زری کو بوسہ دے کے حبیب ابن مظاہر کی زری پہ پہنچا، اس زری کو بھی بوسہ دیا لیکن ابھی تک وہ کیفیت نہیں تھی۔ حبیب کی زری سے باہر آیا، کہتا مولانا سیدھے طرف سیدھے ہاتھ کی طرف ایک جالی لگی تھی جس کے اندر لال رنگ کی روشنی تھی، گویا یہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جیسے میں نے جالی پہ ہاتھوں کو رکھا میرے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی، میں زار و قطار رونے لگا، اتنا کہ محسوس ہو رہا تھا کہیں میرا دل پھٹ نہ جائے۔ میں نے جلدی سے خادم کو بلایا، میں نے کہا بتا یہ کون سی جگہ ہے؟ خادم نے کہا دیکھ اوپر لکھا ہے رأس الحسین، یہاں گلا کٹ رہا تھا اور
اور 70 قدموں سے بہن دیکھ رہے تھے. اللہ یہ منظر کسی بہن کو نہ دکھائے. کیا کیا گزری آل رسول پر. میں کہوں بہنیں پھر بھی برداشت کر لیتی ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم 4 سالہ بچی نے کیسے برداشت کیا. سیدہ زینب فرماتی ہیں مجھے کہیں سکینہ نظر نہیں آئی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی مقام پہ پہنچے. کیا دیکھا بچی نے اپنا سر ایک کٹی ہوئی گردن کے اوپر رکھا ہوا. کہتی ہے میں نے سکینہ کو اٹھانا چاہا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی زینب ٹھہر جا، میری تھکی ہوئے بچے، او میری پیاسے بچے. فرماتی ہے میں نے انتظار کیا، جب سکینہ کی آنکھیں کھلی پہلا سوال سیدہ نے یہ کیا، فرمایا سکینہ تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ میں بہن ہوں لیکن حسین کو نہیں پہچان سکی. بدن 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا لباس سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے پہچانا جاتا ہے. سکینہ بابا کا سر نہیں ہے، بدن پہ لباس نہیں ہے. بچی کہتی ہے پھپھی اماں جب میں گودیے قتل گاہ میں آئی مجھے کہیں بابا نظر نہیں آئے. جب ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے میں نے کہا بابا تیری یتیمہ بچے، او تیری پیاسے بچے. اتنے میں کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ، او میری سکینہ میری طرف آ جا. اب اسی یتیمہ کے لیے امام حسین فرماتے ہیں شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرے. ایک ایک گھونٹ کے لیے بچی کو تماچے مارے گئے. بی بی زینب فرماتی ہیں شام کا بازار تھا، ننھی سی بچی میری گودی میں بیٹھی تھی. اللہ جانے کتنے دنوں سے پیاسی ہے. جیسے قافلہ بازار میں پہنچا آہستہ سے میرے کانوں میں کہا پھپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے. سیدہ نے کہا سکینہ یہاں پتھر مارنے والے بہت ہیں لیکن پانی دینے والا کوئی نہیں. چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، جیسے بچی کی آواز سنی دوڑی دوڑی گئی، گلاس میں پانی بھرا، آ کر بی بی زینب کو دیتی ہے. قیدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی. بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا. پہلا سوال کیا مومنہ سب پتھر مار رہے ہیں، تو پانی لے کر کیوں آ گئی؟ کہتی ہے قائدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے، اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا. او قیدی بی بی میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی تجھ جیسے قیدی نہیں دیکھے. او قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لے.
سیدہ نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، ہم سید کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، پہلے اس کے لیے دعا کرو۔ روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، کہتے ہیں ابھی تک سکینہ کا سر نیچے تھا، جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، چہرے کو اٹھایا، مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، او زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو، اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے۔ اللہ میری بچی کو تیری طرح قیدی نہ بنائے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، رو کے کہنے لگی میرے اللہ کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا۔ سیدہ زینب نے کہا تھوڑی آواز بڑھا دیجیے گا، مومنہ بتا دوسری دعا کون سی ہے؟ دوسری دعا نے زینب کو رلا دیا، کہنے لگی قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے، خدا کسی کو غربت میں وطن کا نام نہ سنا۔ کہ مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہتی ہے قیدی بی بی یہ پوچھنے کی بات ہے، مدینے میں میرے رسول کا روضہ ہے۔ یہاں تک زینب خاموش تھی، لیکن جب کہا مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والے، او مجھے حجاب سکھانے والے، اتنا سننا تھا زینب کا بڑا پیار آیا۔ کہا بڑی مدتوں سے کسی کی زبان سے حسین کا نام سنا۔ کہا مومنہ ایک بات تو بتا، تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، لیکن مدینے والی بی بی کا نام نہیں بتایا، کیا مدینے والی سے ناراض ہو؟ کہتی ہے قیدی بی بی کیسی باتیں کر رہی ہو، میری مجبوری سمجھو، میں اپنی بی بی کا نام یہاں نہیں لے سکتی۔ کیوں نہیں لے سکتی؟ کہنے لگی قیدی بی بی نامحرموں کا مجمع ہے، بازار کا ماحول ہے، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا، نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتی۔ اتنا سننا تھا۔ سیدہ نے کہا مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہیں قبول ہو تو کیا کہو گی؟ کہتی ہے قیدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ اگر مدینے والے بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گے؟ اتنا سننا تھا مومنہ کو جلال آیا۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا نہیں کرنی نہ کر، لیکن میری بی بی کو بد دعا تو نہ دے، او میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں کہ بازاروں میں آئے۔ اتنا سننا تھا زینب نے چہرے کو اٹھایا، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب بتلے، او وہ دن گزر گئے میرا حسین مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، میں زینب اجڑ گئے، ماتم حسین۔